बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुल्क से यानी गैर मुस्लिम कंट्री में रहते हुए हम बच्चों की तरबियत कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज वीडियो में आप क्या देख सकेंगे। ये यहाँ पे एक स्टोर है रॉड कॉर्स बुटीक के नाम से। तो इस स्टोर में जो है सेकंड हैंड शॉप है ये। यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है, घर के यूज़ का और कपड़े और हर तरह की चीज़ यहाँ पे यूज्ड में मिल जाती है। अगर कोई अफोर्ड ना कर सकता हो तो यहाँ से आराम से ले सकते हैं। उसके अलावा ये राइट साइड पे मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये साइन बना हुआ है मस्जिद का, गुंबद जहाँ पे बना हुआ है, ये सारी मस्जिद का एरिया। ऊपर वाले फ्लोर में मस्जिद है और इससे जो लेफ़्ट वाली साइड है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे ख़वातीन का निज़ाम होता है। यहाँ से ऊपर जाएँ और ऊपर वाला जो एरिया है वो ख़वातीन के लिए होता है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे मस्जिदें होती हैं नहीं, तो यहाँ पे मस्जिद बिल्कुल होती है। और बस ये कि स्पीकर से आवाज़ हमारे घर तक नहीं आती अज़ान की, लेकिन ये कि मसाजिद हैं और ये वाला जो एरिया है ये सारा मुसलमान कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो करीब करीब ही यहाँ पे 2 मस्जिदें बनी हुई हैं और ये सारा बाज़ार वेस्ट का एरिया है, आगे सारा बाज़ार है और यहाँ पे मसाजिद वगैरह हैं। तो स्टोर के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है ये। वीडियो में आपको ये सारा नज़र आता रहेगा, आप ये देखते जाएं। और इसमें कई चीज़ों में बिल्कुल ऐसी लग रही होती हैं, बिल्कुल नई लग रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी होती हैं और प्राइस टैग वगैरह सब में लगे हुए होते हैं कि जैसे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, सबके अलग अलग लगे होते हैं कि ये इसके रेट ये हैं, इसके रेट ये हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये था कि यूरोप या अब्रॉड में रहते हुए हम बच्चों की तरबियत किस तरह से अच्छी कर सकते हैं। देखिए, जब हम पाकिस्तान में होते हैं या किसी भी इस्लामिक कंट्री में होते हैं तो वहाँ पे हमें पता है माहौल नॉर्मल होता है, बिल्कुल बाहर का भी और घर का भी। और ज़ाहिर है इधर उधर सराउंडिंग्स में मस्जिदें हैं, ईद बकरीद सेलिब्रेट हो रही है, जुम्मे का दिन मनाया जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन जब हम यहाँ आ जाते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्री में, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी चले जाते हैं, तो इन कंट्रीज़ में ये होता है कि बाहर वाला माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। और स्पेशली स्कूल्स वगैरह में भी बहुत फ़र्क होता है। स्कूलिंग भी जो है बहुत डिफरेंट तरीके से होती है यहाँ पे। अब यहाँ होता ये है कि ना कोई इस्लामी माहौल आपको नज़र आएगा और फिर काफ़ी ओपन एनवायरनमेंट होता है हर चीज़ के हवाले से। अगर हम देखें तो मतलब गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ये सारा कल्चर इनका कॉमन होता है। थोड़ा सा आपका बच्चा बड़ा हुआ तो आपको ये चीज़ें आम हो जाती हैं बिल्कुल। और एक बहुत ही बुरी चीज़ जो कि LGBT जिसे कहते हैं, सेम सेक्स जिसे कहा जाता है, तो वो भी एक बहुत ही बुरा यहाँ का है जो कि कानूनी तौर पे इन्होंने लीगल करार दिया हुआ है। तो होता ये कि करना ये है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत घर से ही करनी होती है, ठीक है। अब होता ये कि घर से तरबियत किस तरह से करें कि करना ये कि आपने छोटी एज से ही बच्चों को बातें बताना शुरू कर दी हैं, अपने दीन के हवाले से बतानी है, ठीक है। कि भाई हमारे दीन में ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, लाजमी बतानी है। ताकि बच्चा बाहर जब ये सब कुछ देखे कि नॉर्मली ये सब यहाँ पे चल रहा है, तो बच्चे को पहले से ही पता हो कि भाई हमारे पेरेंट्स हमें बताया हुआ है, हम मुसलमान हैं। बेशक हम इस्लामिक कंट्री में नहीं रहते, यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हैं तो हम मुसलमान। हमारी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे मज़हब में हमें सिखाई हुई हैं, ठीक है। तो हमारे बच्चों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके अलावा आ जाते हैं कुरान की तालीम पे, ठीक है। फ़र्स्ट तो ये कि आपने घर से बच्चों को तरबियत देनी है, लाजमी है ये, क्योंकि स्कूल में और बाहर जाके बच्चे कुछ भी सीख सकते हैं। अगर घर से पहले से उनके दिमागों में ये बातें बैठी हुई होंगी, वो कहते हैं ना ब्रेन वॉश करना, तो इसे ब्रेन वॉशिंग ही कह लें आप एक तरह से। अगर आपके बच्चे 5 साल से ऊपर हो चुके हैं तो 5 साल के बाद बच्चों को काफ़ी चीज़ों की अकल आना शुरू हो जाती है। 6 साल, 7 साल, स्पेशली 7-8 साल के बच्चे जो होते हैं वो तो काफ़ी बातें समझने भी लग जाते हैं। तो लाजमी आपने घर से सिखाना है। उसके बाद आ जाते हैं कुरान की तालीम पे। कुरान पढ़ने पे लाजमी बच्चों को लगाएं। जैसे कि 4 साल 4 महीने की एज से होता है ना, बिस्मिल्लाह स्टार्ट हो जाती है बच्चों की, तो बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दें। आप घर में नहीं पढ़ा सकते तो आप ऑनलाइन पढ़वाएं, या फिर यहाँ पे भी कारी वगैरह अवेलेबल होते हैं मस्जिदों के ज़रिए, उन्हें भी घर पे लगा सकते हैं। अगर आपको फ़ीस ज़्यादा लग रही है तो आप पाकिस्तान से ऑनलाइन पढ़वा लें बच्चों को। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका रहता है कि आप पाकिस्तान से ऑनलाइन कारी या कारिया जो हैं उन्हें लगवाएँ और बच्चे आपके प्रॉपर जो है वो कुरान की तालीम हासिल करेंगे। 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, रेगुलर पढ़ें। घर में अगर आप ये सोच लेंगे कि हम पढ़ा देंगे तो घर में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं सही तरीके से। प्रॉपर हर चीज़ का एक टीचर होना ज़रूरी है, और हम जो हैं उस तरीके से कुरान नहीं पढ़ा सकते जैसे कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा। तो लाजमी जैसे स्कूल के लिए बच्चों को हमने टाइम दिया हुआ होता है 4-5 घंटे, 6 घंटे, उसी तरह कुरान के लिए लाजमी टाइम दें और हर बच्चे को कुरान की तालीम लाजमी दिलवाएं। बेशक आप किसी भी कंट्री में चले जाएं या मूव करें।
اس کے بعد آ جاتے ہیں نماز کی عادت ڈلوانے پہ. نماز کی عادت ڈالیں بچوں کو شروع سے ہی. نماز کی عادت بچوں کو جب ڈلے گی جب آپ خود نماز پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ خود بھی نماز نہیں پڑھ رہے تو ظاہر ہے بچے پھر یہی کہیں گے کہ آپ تو نماز پڑھتی نہیں ہیں تو ہم کیوں نماز پڑھیں بھائی. تو لازمی آپ نے بھی نماز کی پابندی کرنی ہے کیونکہ نماز ایک فرض چیز ہے, یہ تو چھوڑنے والی بات ہی نہیں ہے نا. مجھے سمجھ نہیں آتا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی یہ تو ایک فرض عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے. اتنی ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں سارے دن میں, تو ہم اللہ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ 5 ٹائم نماز پڑھ لیں. تو بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں. 7 سال کے بچے پہ تو نماز فرض ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اس سے پہلے جو بچے چھوٹے ہیں انہیں بھی صرف اشاروں سے بھی بے شک وہ پڑھیں لیکن آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھیں. تھوڑا بہت وضو وغیرہ انہیں آہستہ آہستہ سکھائیں, نماز آہستہ آہستہ سکھانا شروع کریں تاکہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو پراپر انہیں پوری نماز آ جائے اور پھر وہ بھی آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھتے جائیں. اور تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں دعائیں وغیرہ یاد کروانا شروع کریں. نماز کی جو آیتیں وغیرہ ہیں سب ہیں. پھر آ جاتے ہیں دعاؤں پہ. دعائیں جو ہوتی ہیں وہ یاد کروا دیں بچوں کو. گھر سے نکلنے کی دعا, کھانے سے پہلے کی دعا, واش روم جانے کی دعا اور سونے سے پہلے کی دعا, سفر میں جانے کی دعا, جو مین دعائیں ہوتی ہیں. اور یہ دعائیں بچوں کو اس طرح سے بھی یاد رہتی ہیں, جو بچے پراپر پڑھتے رہیں گے نا تو پھر انہیں وہ یاد رہیں گی. تو دعائیں ضرور یاد کروائیں بچوں کو. مطلب آپ, میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے دین سے ہمیں قریب رکھنا ہے اور اس قریب رکھنے میں ہمارا سب سے بڑا ہاتھ ہوگا. ہم کریں گے, ہم کر کے دکھائیں گے تو ہی بچے کریں گے. ہم بھی بالکل بھول جائیں گے دین کو تو بچے تو ظاہر ہے وہ بھولیں گے ہی پھر. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں اسکولنگ پہ. اسکولنگ میں یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اسکولس میں بڑا فرق ہے. پاکستان میں یا مسلم کنٹری میں جب ہم بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو وہاں پراپر جمعے کا بھی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے والے دن جلدی چھٹی ہو رہی ہے یا کچھ ہے. بلکہ عرب کنٹریز میں تو فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے میرے خیال سے. پاکستان وغیرہ میں بھی یہ ہوتا ہے فرائیڈے کا دن ہے تو چھٹی جلدی ہو گئی چھٹی. لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے والے دن بھی بچے اسی نارمل ٹائم میں آتے ہیں. تو میرا بڑا اس بات پہ دل دکھ ہے کہ بھائی ہمارے بچوں کا جمعہ نکل رہا ہے. یہاں آج کل جمعے کی نماز 12:30 12:15 بجے ہو جاتی ہے تو بچوں کی جمعے کی نماز بھی نکل جاتی ہے. تو اس میں تو مجھے اتنا دکھ رہتا ہے. تو اس کا ایک حل یہی ہے کہ آپ بچوں کو اسلامک اسکول میں کروا دیں. اسلامک اسکول بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں, 1 2 تو مل ہی جاتے ہیں پورے شہر میں. چھوٹے چھوٹے سے شہر ہیں, زیادہ بڑے شہر نہیں ہیں. تو آپ کو اسلامک اسکول اگر مل جائے تو اس سے بڑی اچھی آپشن کوئی نہیں ہے میرے خیال سے. دیکھیں ٹیچرز میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا فرق ہو. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ٹیچرز اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہوں گی جتنی کہ ڈینش اسکولوں کی ہوتی ہیں. تو کوئی بات نہیں, آپ کو اپنے دین سے بھی تو بچے کو قریب رکھنا ہے. یہ میں بتا دوں کہ سلیبس سیم ہوتا ہے یہاں پہ, چاہے پبلک اسکول ہو, چاہے پرائیویٹ اسکول ہو, چاہے اسلامک اسکول ہو, چاہے انٹرنیشنل اسکول ہو, سلیبس سب کا سیم ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرنیشنل اسکول ہے نا اس میں انگلش میں ساری پڑھائی ہوتی ہے تو اسے آپ ہٹا دیں. اس میں فیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل اسکول میں کروانا لیکن اس میں فیس بہت افورڈیبل نہیں ہوتی. ایک بچے کی 3000 ڈینش کرون ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن جو اسلامک اسکول ہیں ان کی فیس بھی نارمل ہے, مطلب 700 ڈینش کرون ہے چھوٹے بچوں کی. وہ کافی افورڈیبل فیس ہے. تو آپ اسلامک اسکول میں بچوں کو کروائیں. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیجن کا ایک سبجیکٹ وہ لوگ پڑھاتے ہیں جس میں آپ کے دین کے بارے میں پڑھاتے ہیں. ایک میں وہ عربک وغیرہ پڑھاتے ہیں اور ایک میں قرآن کا یونٹ ہوتا ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن وغیرہ پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 یونٹ ایکسٹرا ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کا بچہ دین کے قریب ہو جاتا ہے. اور جمعے کا جب دن ہوتا ہے تو اگر لیٹ آتے ہیں بچے تو نماز وہ لوگ آپ کے اسکول میں ہی پڑھوا دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ ساری ٹینشنز ختم ہو جاتی ہیں. اور وہاں پہ یہ کرسمس, ایسٹر, ہیلووین یہ سارے فیسٹیولز وغیرہ سیلیبریٹ نہیں کیے جاتے. آبویسلی وہ اسلامک اسکول ہے. باقی دوسرے جو سبجیکٹ ہیں نا جیسے کہ ڈینش ہے, میتھس ہے, انگلش ہے, باقی سب اسی طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں جیسے کسی ڈینش اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ سلیبس یہاں پہ سب کا سیم ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس اسلامک اسکول سے یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ ایٹ لیسٹ ان چیزوں سے دور رہے گا جو ان کے تہوار وغیرہ ہیں. اور ایک اور بڑی بات, صرف ان کے تہواروں کا ہی نہیں, یہ تو اپنے جو کرسمس وغیرہ ہیں وہ سیلیبریٹ کرواتے رہتے ہیں اپنے اسکولوں میں. جیسے آج کل دسمبر چل رہا ہے تو آج کل بس ان کے کرسمس کی تیاریاں چل رہی ہیں اسکول میں. بچوں کو بس کچھ نہ کچھ ڈیکوریشن سکھا رہے ہیں یا یہ کروا رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اسلامک اسکول میں یہ سب نہیں ہوگا. اور ایک اور بات کہ ایجوکیشن جو ہے یہ سیکس ایجوکیشن بھی بچوں کو بہت چھوٹی ایج سے دے دیتے ہیں اپنے اسکولز میں. تو اسلامک اسکول میں بھی دیتے ہوں گے, دینی چاہیے بچوں کو, ضروری ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے, حقیقت ہے. لیکن تھوڑے سے بڑے ہو جائیں جب آپ کے بچے تب اس طرح کی ایجوکیشن دیں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل چھوٹے بچوں کو اس طرح کی باتیں وقت سے پہلے ہی سکھا دینا یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور غلط چیز کو بھی جو کہ ہمارے دین میں بالکل غلط کہا گیا ہے, جس پہ قوموں پہ عذاب آئے تھے پہلی قوموں پہ, جس میں کہ سیم سیکس والی اور اس طرح کی LGBT یہ جو آج کل چل رہا ہے, میرے خیال سے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. تو ان سب چیزوں پہ تو ہماری قوموں پہ عذاب آ چکے ہیں مسلمانوں پہ پہلے, تو وہ سب اب یہاں پہ عام ہے. یعنی ان کے لیے تو یہ سب عام ہے, ظاہر ہے ان کا تو مذہب نہیں ہے یہ. تو ان سب چیزوں سے بچہ بچ جاتا ہے. تو بہتر یہ کہ بچوں کو اسلامک اسکول میں کروا دیں. باقی سب کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے, اگر بہتر لگے تو آپ بھی کروا سکتے ہیں.
اس کے علاوہ اور ایک بات ہے، اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں سنت کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سب سکھائیں، جو کہ ڈیلی روٹین میں ہم کرتے ہیں، جو باتیں ہم لوگ عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ سونے سے پہلے کی کیا سنت ہے، سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا ہے اور اس طرح سے کس کروٹ سے سونا ہے، کیا یہ سب بچوں کو سکھا دیں، نیلز کاٹنے کی سنت سکھا دی، جمعے کی سنت سکھا دی، جمعے کی بہت ساری سنتیں ہوتی ہیں، کھانا کھانے کی سنت سکھا دی، کس طرح سے بیٹھ کے کھانا ہے، درود شریف پڑھنے کا بتا دیا کہ جمعے والے دن درود شریف پڑھنی چاہیے، اور جمعے کی اور بھی بہت ساری سنتیں ہوتی ہیں، نہانا، اچھا لباس پہننا، سب وہ سب بچوں کو آپ سکھائیں تاکہ آپ کے بچے عادی ہو جائیں ان چیزوں کے۔ ابھی سے آپ سکھا دیں گے نا، جیسے 6 7 سال 8 سال 9 سال کا بچہ اگر یہ چیزیں سیکھ جائے گا تو پھر آگے جا کے وہ یوزڈ ہو جائے گا ان سب چیزوں کا، تاکہ بچے کو اس کی عادت پڑے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں کر کے بتائی ہیں وہ سب ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں۔ پھر ہمیں چاہیے کہ اچھی عادتیں بچوں کو سکھائیں۔ اچھی عادتوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جھوٹ کی عادت ختم کروانی ہے، چغلی کی عادت ختم کروانی ہے، ادھر ادھر ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی عادت ختم کروانی ہے، ایک دوسرے سے محبت ڈلوا دیں بچوں میں، کیونکہ آج بچوں میں محبت ہوگی تو بڑے ہو کے بھی وہ محبت پھر قائم رہے گی۔ لڑائی جھگڑے سے روکیں، غیبت کرنے سے، اسپیشلی غیبت جب ہم بڑے اگر کسی کی غیبت کریں تو بچوں کو بھی ظاہر ہے وہ عادت پڑ جاتی ہے، تو بچوں کے سامنے نہیں کرنی ہے، اور ویسے بھی نہیں کرنی ہے غیبت۔ تو کسی کی برائی کرنا، بچے اگر کسی کی برائی کریں تو انہیں فوراً سے ٹوک دیں کہ نہیں آپ نے کسی کے بارے میں اس طرح سے باتیں نہیں کرنی، اور یہ سب کرنا بچوں کو صرف جب ہی آئے گا جب ہم خود یہ سب کچھ کریں گے، یعنی کہ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے لازمی، اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے بھی اعمال اچھے کریں، بچوں کے بھی اعمال اچھے کریں۔ اس کے بعد ایک اور لاسٹ آ جاتا ہے اسکرین ٹائم، بچوں کا اسکرین ٹائم کم کر دیں، یا پھر بچے اگر موبائل یوز کر بھی رہے ہیں تو ان کا لمٹ رکھ دیں کہ بھائی آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو ملے گا، 1 گھنٹے کے لیے ملے گا۔ اور ٹی وی پہ اگر بچے کچھ دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ٹی وی پہ تو ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن موبائل میں ہمیں اتنا نہیں پتہ چل رہا ہوتا، اس لیے بہتر یہ کہ موبائل کی عادت بچوں کی کم سے کم کر دیں۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ میں بھی ظاہر ہے آج کل انہی چیزوں پہ لگی ہوتی ہوں کہ کسی طرح میں بھی اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر لوں، کیونکہ باہر آنے کے بعد ہمیں اس بات کا بہت ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے خراب نہ ہو جائیں، بگڑ نہ جائیں، جن کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا دور اپنے سارے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے آ کے بیٹھے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہمارے یہی بچے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک بنائے اور ہمیں خود بھی اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے بچوں کو بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آج کل میں بھی یہی پریکٹیکل کر رہی ہوں، اس لیے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔